اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سورۃ التوبہ آیہ 125۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جن کے دلوں میں شک، کفر اور نفاق ہے، جن کا اعتقاد کمزور ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا تو اس نے ان کو گندگی میں زیادہ کر دیا، یعنی ان کے دلوں اور نفوس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی شک اور نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ان کے کفر اور نفاق پر کفر کا اضافہ ہوتا ہے، ان کے مرض کے ساتھ مرض اور ان کے شک کے ساتھ مزید شک کا اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ان کے خلاف عناد رکھا اور ان سے روگردانی کی۔ اس بنا پر ان کا مرض بڑھ گیا تو اس مرض نے ان کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ رب العزت نے اس کتاب کے دو گروہوں پر ہونے والے اثرات کے بارے میں واضح فرمایا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 82۔ اسی طرح آگے سورۃ فصلت میں فرمایا، اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا عجمی کلام اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ سورۃ فصلت آیہ 44۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یہ ان کے لیے سزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے اس کی پاداش میں اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جس روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں اس کفر سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اور کیا وہ دیکھتے نہیں یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 126۔ یعنی کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں، انہیں سال میں ایک یا دو بار آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو امراض، بھوک یا قحط لاحق ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے انہیں آزمایا جاتا ہے۔ قریش پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا عذاب مسلط کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے، جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ کو 7 سال تک قحط میں مبتلا رکھ، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک مستقل قحط کو قائم رکھا تھا۔ چنانچہ ان پر ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار اور چمڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے خدا سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو قیام مکہ
ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیشون کوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا، اور وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی۔ چنانچہ سورہ دخان کی ان آیتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت 10 سے 16۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں دل کی حساسیت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو اپنی بے بسی کی یاد دلاتی ہیں۔ ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو آخرت کے معاملے میں دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کی یاد دلاتی ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں، پھر بھی ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے، وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی چیز انہیں فائدہ دیتی ہے کہ اسے اختیار کریں، اور کیا چیز نقصان دیتی ہے کہ اسے ترک کر دیں۔ توبہ تذکر کے نتیجے کا نام ہے۔ تذکر کا مطلب ہے سبق لینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط کر کے دیکھنا، ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے جوڑ کر دیکھنا، ظاہری واقعات میں پوشیدہ واقعات کو دیکھنا، وہ واقعات جو ابھی پیش نہیں آئے ان کو پیش آنے والی چیزوں کے آئینے میں پڑھ کر دیکھنا تذکر کہلاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 127۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، سورت کے نازل ہونے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھتا تو نہیں، وہ عمل نہ کرنے کا ارادہ لے کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھتا تو نہیں، ثُمَّ انصرفوا، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی حق پر جمتے نہیں، نہ حق قبول کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ سورۃ المدثر آیا 49 سے 51۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ سورۃ المعارج آیا 36 اور 37۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے عمل کی جن سے ہی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا عمل کی جن سے ہی دیتے ہیں، تو جیسے وہ عمل سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت اور ایمان سے روک دیتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا
پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ الصف آیا 5 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی وہ ایسی سمجھ نہیں رکھتے جو ان کو فائدہ دے، کیونکہ اگر وہ سمجھ رکھتے ہوتے تو جب کوئی صورت نازل ہوتی وہ اس پر ایمان لا کر اس کے احکام کی تعمیل کرتے۔ اس کا مقصد جہاد وغیرہ شرائع ایمان سے ان کی شدت نفور کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ سورۃ محمد آیا 20 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ سورۃ التوبہ آیا 128 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تمہارے پاس کریم اور عظیم رسول آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ من انفسکم، تم ہی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ رب العزت نے فرمایا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الجمعہ آیا 2 اسی طرح آل عمران میں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ آل عمران آیا 164 عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہاری تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف انہیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، تمہارا آگ میں جانا ان پر گراں گزرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گر جاتے ہو۔ حریص علیکم، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے نیکی پسند کرتے تھے اور انہیں خیر پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور برائی سے نفرت دلاتے ہیں۔ وہ تمہاری ہدایات کے حریص ہیں، وہ ہر اس چیز کے جس میں تمہارے لیے خیر اور سعادت ہو، وہ تمہارے جنت میں داخلے کے حریص ہیں اور اس بات کہ تم ایمان لے آؤ اور دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، وہ تمہاری ہدایت، کمال اور سعادت کے حریص ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آ کر گرنے لگے، وہ شخص ان کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گرے،
لیکن وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں۔ یہی میرا حال ہے کہ میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑتا ہوں، تم زبردستی اس میں گرتے جاتے ہو۔ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوزخ میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائی ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں، ان پر دھیان نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کی بندیر بنی ہوئی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا، تو اپنی ہی جان کو ملامت کرے۔ جوتے پہننے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر جوتے پہنے رہا کرو، کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو، جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیڑے مکوڑوں اور گندی چیزوں اور کانٹوں اور اینٹ پتھروں کے ٹکڑوں سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب چلتے چلتے تمہاری چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک چپل بھی نہ چلے جب تک کہ وہ دوسری چپل کو درست نہ کرے، پھر دونوں پہن کر چلے۔ پھر یہ بھی فرمایا ایک موزہ پہن کر نہ چلے، کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہو کر توازن صحیح نہیں رہتا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے نہایت مہربان ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے ان کے ماں باپ سے بڑھ کر رحمت کرنے والے ہیں۔ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا تمام امت پر فرض ہے۔ قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا، کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ مال اور زر تیرے پاس جمع کر دوں گا۔ کیا تم ریاست کے خواہاں ہو؟ ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں سارے عرب سے تیری فرمان روائی کی تصدیق کرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو مجھے مال و زر چاہیے، نہ ریاست اور حکومت کی خواہش ہے، میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس پیغام کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دینا میرا یہ مقصد ہے، اور یہ میرا مقصد اعلیٰ ہے۔ ایک بار ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا۔ حمزہ ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو جہل کو جا پیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہو جائے گی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جم گئی اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پیدل چلنے کی اجازت نہ دیتے، یا تو ساتھ سوار کر لیتے یا واپس لوٹا دیتے۔ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچے کو جلدی سنبھال لے۔ ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 129۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانیں، ایمان اور عمل کو ترک کر دیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں،
علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی میں اعتماد کرتا ہوں اور اپنے سارے معاملے اسی کے سپرد کرتا ہوں، یعنی سارے امور نافعہ کے حصول اور ضرر رساں امور کو دور ہٹانے کے لیے میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے جو ساری مخلوقات پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفالت فرمائیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی ہے، جو صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ دعا پڑھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لائیں، ہم واقعی اللہ کو اپنا اللہ پر ہی توکل کرے، اسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، اسی کو اپنا ولی بنائے۔ اسی آیت پر سورۃ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے، وہ میری اور میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔